دوست وقت ہمیں اتنی تیزی کے ساتھ بہا کر لے جائے گا کہ ہم ہاتھ بھی نہیں مل سکیں گے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ختم ہونے والی ہے اور ایک ورچوئل اور مصنوعی دنیا کا آغاز ہونے کو ہے۔ وہاں بھی اس دنیا کی طرح لوگوں کی نظر پیسہ کمانا، وقت گزاری اور انٹرٹینمنٹ ہی ہوگا۔ دوستو، اس وقت ہم دو دنیاؤں میں رہ رہے ہیں۔ ایک وہ دنیا جس میں ہم سوتے، جاگتے، کھاتے پیتے اور اپنے جسمانی افعال سر انجام دیتے ہیں، اور ایک وہ دنیا جس میں ہم ذہنی اور دماغی طور پر وقت گزارتے ہیں، جسے ہم ورچوئل دنیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوستو، جیسے ہی ہم موبائل فون یا کمپیوٹر استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، ہم اس ورچوئل دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا رابطہ حقیقی اور زمینی دنیا سے تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے طور پر ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے اور دنیا کے حالات سے مزید باخبر رہنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر ہم ایک دوسرے سے مزید دور ہو جاتے ہیں اور اپنوں کے حالات و واقعات سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ دوستو، انٹرنیٹ کی اس دنیا میں ٹیکنالوجی کی کمپنیاں ہر آنے والے سال میں نئے سے نئے آئیڈیاز لے کر آتی ہیں، اور اربوں ڈالر صرف تجرباتی طور پر یہ جاننے کے لیے خرچ کر دیے جاتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسا رہے گا۔ آئندہ کچھ برسوں میں باقاعدہ طور پر ایک نئی دنیا قائم ہونے جا رہی ہے، جس کی ایک شکل ورچوئل انٹرنیٹ گیمنگ کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہے، جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بیٹھے پلیئرز آن لائن ایک ایسی غیر حقیقی یا ورچوئل دنیا میں اتر کر آپس میں انٹریکشن کرتے ہیں، جس دنیا کو صرف وہی دیکھ، سن اور سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اس آئیڈیا کو لے کر ٹیکنالوجی کمپنیوں کے ذہن میں میٹاورس یعنی ایک الگ آن لائن دنیا بنانے کا خیال آیا۔ اس دنیا میں داخل ہونے والوں کے لیے لوگوں کو ایک ڈیوائس جسے VR ہیڈ سیٹ کہتے ہیں پہننا ہوگی، جس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے ایک بالکل نئی دنیا ہوگی۔ دوستو، وہ بیٹھے تو اپنے گھر میں ہوں گے، لیکن اس ڈیوائس کے ذریعے وہ دنیا کے دوسرے حصے میں خود کو چلتا پھرتا، باتیں کرتا اور لوگوں سے انٹریکشن کرتا دیکھ اور محسوس کر سکیں گے۔ وہ اس ورچوئل دنیا میں ہر وہ کام کر سکیں گے جس کی وہ خواہش کریں گے، ایسے لوگوں سے ملاقات کر سکیں گے جن سے ملاقات کا وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہوں گے، اور نہ صرف وہ یہ سب دیکھ سکیں گے بلکہ اس ماحول میں موجود لوگوں سے باتیں بھی کر سکیں گے۔ یہ تجربہ ویڈیو دیکھنے سے بالکل مختلف ہوگا۔ ویڈیو آپ کے سامنے اسکرین پر چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس ڈیوائس کو آنکھوں پر پہننے کے بعد آپ خود کو جسمانی طور پر اس جگہ پر محسوس کرتے ہیں جہاں کے مناظر آپ کے سامنے چلتے ہیں۔ آپ اگر دائیں طرف گردن کرتے ہیں تو جس عام دنیا میں آپ کو دائیں طرف کا منظر دکھائی دیتا ہے، اسی طرح اس ورچوئل دنیا میں بھی آپ کو دائیں طرف کی چیزیں بالکل حقیقی انداز میں نظر آئیں گی۔ دوستو، آپ اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنے بچپن کی گلیوں میں چل پھر سکیں گے، یا پھر لندن اور پیرس کے عوامی مقامات کی سیر کا
مزہ لے سکیں گے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ دنیا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر اتنی بڑی دنیا کے ہوتے ہوئے مصنوعی دنیا بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے بے چینی۔ انسان بنیادی طور پر بے چین روح ہے، اسے کسی حالت میں قرار نہیں۔ وہ کسی ایک ماحول میں زیادہ دیر تک زندگی نہیں گزار سکتا۔ تبدیلی بنیادی طور پر اس کی طبیعت کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ وہ صبر اور جبر کے ذریعے خود کو ایک جیسے حالات، ایک جیسے کھانے، ایک جیسے لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش جاری رکھ سکتا ہے، لیکن اگر اسے اپنے فیصلوں میں آزاد کر دیا جائے تو وہ یکسانیت سے بیزار ہو جاتا ہے، ایک جیسی زندگی گزارنے سے بیزار ہو جاتا ہے اور نئی دنیا کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ میٹاورس بھی ایسے ہی بے چین اور کاروباری ذہنیت کے حامل لوگوں کے لیے ہے، جنہیں ہر پل کچھ نہ کچھ نیا دیکھنا اور دوسروں سے مختلف کرنا ہے، اور یہ دنیا اس لیے بنائی جا رہی ہے کیونکہ اس میں لوگوں کا رسپانس اور پیسے کی آمد روشنی کی رفتار سے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوستو، دنیا کی آبادی 8 ارب کو جا پہنچی ہے۔ انٹرنیٹ 4.5 ارب سے زائد افراد کے دسترس میں آ چکا ہے۔ 4 ارب افراد گوگل استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک کے صارفین بھی 3 ارب سے بڑھ چکے ہیں۔ دوستو، دنیا کی 10 بڑی کمپنیوں یا 10 امیر ترین افراد میں سے 8 کمپنیوں اور 8 افراد کا تعلق ٹیکنالوجی کمپنیوں سے ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں اب ہماری زندگیوں کے حال اور مستقبل کا فیصلہ یہی کمپنیاں اور یہی لوگ کیا کریں گے۔ پہلے ہم کھانا لینے، کپڑے خریدنے اور شاپنگ کرنے کے لیے بازار کا رخ کرتے تھے، لیکن ٹیکنالوجی نے ان سب کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب ہم گھر بیٹھے موبائل فون پر ایک ٹچ کے ذریعے لاکھوں روپے کی خریداری کرتے ہیں اور بھوک لگنے پر آدھی رات کو کھانا بھی آن لائن آرڈر کر دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کی اس نئی دنیا نے ہمیں بہت سی پابندیوں کی قید سے آزاد کر کے نئی پابندیوں اور نئے اصولوں کے حوالے کر دیا ہے۔ دوستو، میٹاورس کے آنے کے بعد یہ نئی دنیا اگلے مرحلے میں قدم رکھ دے گی۔ اس دنیا میں سب کچھ تصوراتی ہوگا لیکن آمدن حقیقی ہوگی، یعنی آپ آنکھوں پر وی آر سیٹ ڈیوائس پہن کر ہاتھ میں موبائل ریموٹ یا کی بورڈ کی مدد سے اس دنیا میں داخل ہو کر مختلف افعال سر انجام دیں گے۔ یہ دنیا بالکل نئے سرے سے شروع ہوگی، جس طرح ہم کمپیوٹر کی مدد سے کسی گھر، ہاؤسنگ سوسائٹی یا پلازے کا نقشہ بناتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم آنکھوں پر ڈیوائس پہنے اس دنیا میں داخل ہوں گے تو وہاں بھی نئی عمارات قائم کرنے کے لیے کام کریں گے۔ ٹیکنالوجی کمپنیاں صارفین کے لیے نئے ٹاسک تخلیق کریں گی۔ دوستو، جس طرح پب جی جیسی گیموں میں ہمیں جنگ کے نئے میدان نظر آتے ہیں اور وہ جہاز جہاں سے جنگجو گیمرز چھلانگ لگا کر اترتے ہیں اور جن عمارتوں میں داخل ہوتے ہیں، جنگلات، بیابانوں، ندیوں اور سڑکوں سے گزرتے ہیں، اس نئی دنیا میں بھی شہر بسائے جائیں گے جہاں مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کی بہت نئے انداز اپنائے جائیں گے۔
کولڈ ڈرنکس اور چاکلیٹ وغیرہ جو ہم اس دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، جن کے اشتہارات ہم ٹی وی اور سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، ایسی ہی کمپنیاں وہاں بھی اربوں روپیوں کے اشتہارات جاری کریں گی، اور یوں اس جسمانی دنیا سے نکل کر ہم نئی مصنوعی اور غیر حقیقی دنیا میں داخل ہو جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب ہمارا اوڑھنا بچھونا بن جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح آج سے 20-25 سال قبل جب اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ نہ تھا اور ہماری زندگی بالکل مختلف تھی، لیکن آج موبائل فون ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم صبح آنکھ کھلنے سے، واٹس ایپ اور فیس بک چیک کرنے سے، رات آنکھ بند ہونے تک مسلسل ان سے جڑے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، خیال کیا جا رہا ہے یہی حال میٹاورس یعنی نئی ورچوئل دنیا کے ایجاد اور اس کے عام ہونے کے بعد ہوگا۔ جس طرح ہم فیس بک پر جا کر وال پر دوسروں کی مصروفیات دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم ورچوئل میں جا کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج فلاں کی ورچوئل دنیا میں کیا کچھ نیا ہو رہا ہے۔ یہ سب کرتے ہوئے ہمیں وقت گزرنے کا بالکل بھی معلوم نہیں ہوگا، اسی طرح کوئی احساس نہیں ہوگا جس طرح آج موبائل استعمال کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتا۔ شاید اس نئی اور مصنوعی دنیا کا سب سے بڑا یہی نقصان ہوگا کہ ہم اپنوں سے مزید دور ہو جائیں گے، اور وقت ہمیں اتنی تیزی سے اپنے ساتھ بہا لے جائے گا کہ ہم ہاتھ بھی نہیں مل سکیں گے۔ چنانچہ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ختم ہونے والی ہے، اور ایک ورچوئل اور مصنوعی دنیا کا آغاز ہونے کو ہے، اور وہاں بھی اس دنیا کی طرح لوگوں کی نظر پیسہ کمانا، وقت گزاری اور انٹرٹینمنٹ ہی ہوگا۔